بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اسلام کی بنیادی نظریات کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل ریاض۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سابقہ پروگرام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں موجود حکمت کے پہلوؤں کا جائزہ لے رہے تھے، اور ہم نے اپنے سابقہ پروگرام میں دیکھا کہ بھائیوں کے اپنے چھوٹے بھائی سے حسد کرنا، حسد کی آگ کی وجہ سے اس کو کنویں میں ڈالنا، کنویں میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اپنی خاص حکمت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکال کے مصر پہنچانا، مصر میں اس کو ایک اعلیٰ خاندان میں پہنچا کر ان کی تربیت کروانا، اور اس کے بعد جو حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، اس کی وجہ سے عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام میں دلچسپی لینا اور ان کو گناہ کی دعوت دینا، اور جس کے نتیجے میں وہ واقعہ ہونا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے ڈر اور خوف محسوس کرتے ہوئے بھاگے ہیں، تو وہ دروازے جن کو تالے لگے ہوئے تھے وہ اللہ کی خاص حکمت سے کھل گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے اس بات کا جائزہ بھی لے لیا تھا کہ یہ بات جب مصر کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہے، اور خاص طور پر ان بڑے عمرہ حضرات کے گھروں میں، تو عزیز مصر کی بیوی نے کس طرح ان عورتوں کو یہ بات بتائی ہے کہ وہ اس گناہ کرنے پر کیوں آمادہ ہوئی۔ یہی سلسلہ ہم آج سے دوبارہ جوڑیں گے اور اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے سمجھیں گے کہ یہاں سے آگے چل کر آپ کا مصر کا حکمران بننا اور بھائیوں کا آپ کے پاس واپس آنا، یہاں تک انشاءاللہ تعالیٰ آج اس پروگرام میں کور کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سابقہ پروگرام میں اس بات کا جائزہ لے رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ، یہ جو خواتین مجھ سے مطالبہ کر رہی ہیں، اگر تو نے میری مدد نہ کی تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اب یہاں سے سٹوری آگے چلتی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی تو ثابت ہو چکی ہے، پھر آپ کو جیل میں کیسے ڈال دیا گیا؟ آپ جیل میں کیسے پہنچ گئے؟ اصل میں ہوتا ہے آج بھی ایسے ہی ہے کہ جب بھی چھوٹے اور بڑے کے درمیان ڈسپیوٹ ہوتا ہے، ٹھیک، عدالتی کمیشنز بیٹھتے ہیں، فیصلہ ایک ہی ہوتا ہے کہ چھوٹا مجرم ہے، بڑا بے گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بس کسی بھی کیس میں ایف آئی آر درج ہوئی اور اس کو جیل میں پھینک دیا گیا۔ ٹھیک، بہرحال انہوں نے یہی مناسب سمجھا، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، واحد کا استعمال نہیں کیا قرآن مجید نے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارے جو بڑے تھے ان سب کو اندیشہ ہوا کہ اگر یوسف باہر رہا تو پھر ہماری بیویاں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، معاذ اللہ، یہ نہیں، مطلب کنٹرول میں نہیں ہے۔ ٹھیک، تو فائنل ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا کہ ادھر بادشاہ کے محل میں ایک سازش ہوئی جو لیک ہو گئی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ ان میں 2 بادشاہ کے محل کے خاص ملازم تھے، ان میں سے ایک باورچی تھا اور دوسرا شراب سرو کرنے والا محل کے اندر دربار میں، بادشاہ کے دربار میں۔ ٹھیک، یہ دونوں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں آئے، اور یہ بھی بڑی کامن سی چیز ہے، یعنی آپ دیندار دکھتے ہیں تو بس میں بیٹھے ہوئے، یعنی ڈپارچر لاؤنج میں یا ہوائی جہاز کے یا کسی بس یا ٹرین کے، لوگ جو ہیں وہ اپنے بڑے پرسنل مسائل جو ہیں وہ آپ سے آ کے ڈسکس کرنے لگتے ہیں کہ جی یار یہ مسئلہ ہے، اس کو آپ بتائیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یوسف نیک آدمی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یوسف تم بڑے نیک آدمی لگتے ہو، ہمارے ایک خواب کی تعبیر بتا دو۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کا درس دیا اور پھر ان کے خوابوں کی تعبیر بتا۔ خواب کیا تھے؟ ایک آدمی کا خواب تھا ان دونوں میں سے کہ اس کے سر پہ روٹیاں اور پرندے اس میں سے نوچ رہے ہیں، اور دوسرے آدمی کا خواب تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ صحیح۔ تو یوسف علیہ السلام نے روٹیوں والے کو تعبیر بتائی کہ تمہیں سولی دے دی جائے گی اور تمہارے سر میں سے پرندے نوچیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اور جو دوسرا تھا ساقی، شراب پلانے والا، اس کو کہا کہ تم اپنی ڈیوٹی ریزیوم کرو گے، دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر چلے جاؤ گے اور اپنے آقا یعنی بادشاہ کو شراب پلاؤ گے۔
اب وہ جو ساقی تھا اس کو جاتے جاتے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا سے یعنی بادشاہ سے ذکر کرنا کہ وہاں ایک اور بے گناہ قیدی بھی ہے. ٹھیک. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلا دیا. ظاہر ہے جو نیگیٹو کام ہوتا ہے ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو آپ اپنی طرف یا شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں, جو خیر ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. سر میں یہاں ایک پوائنٹ آپ سے لینا چاہ رہا ہوں. قرآن مجید کے یہاں الفاظ ہیں کہ جب حضرت یوسف نے ان کی تعبیر بتائی ہے, ساتھ پھر حضرت یوسف نے کہا کہ فیصلہ کر دیا گیا ہے, یعنی ایسا ہی ہوگا جیسے فیصلہ. تو یہ جو کہتے ہیں خواب کی تعبیر اگر کس سے کروا دی جائے تو ویسے ہو جاتا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ کوئی خاص میرے خیال میں کوئی احادیث میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہی گئی, لیکن عام ایک شنید ہے. ٹھیک. تو ہوا کیا کہ ایک دن بادشاہ کو خواب آ گیا, اور خواب بڑا عجیب و غریب تھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں ہیں. پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 خشک خوشے ہیں گندم کے, اور 7 ہرے خوشے ہیں. تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اے درباریوں, اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. سارے درباریوں میں ہینڈز اپ کر دیو. ظاہر دربار میں خوابوں کی تعبیر کے ماہر بھی ہوتے ہیں, علماء بھی ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو سب نے ہینڈز اپ کر دیا کہ جی یہ الٹے سیدھے جو خواب ہوتے ہیں, جبل ڈریمز, یہ پٹھے سیدھے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی, پریشان خیالات. ہاں یہ پریشان خیالات. اب پتہ ہے بھول جائیں اس بات کو. اب وہاں پر وہ جو ساقی تھا وہ شراب سرو کر رہا تھا دربار کے اندر. اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے آپ جیل کا ایک چکر لگوا دیں, خواب کی تعبیر میں آپ کو لا دوں گا. لہذا اس کو جیل بھیجا گیا, اور اس نے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ خواب بیان کیا, اور جھٹ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی کہ 7 سال خوب بارشیں ہوں گی, اور اس کے بعد 7 سال خشک سالی کے ہوں گے. اب جو کچھ بھی تم پہلے 7 سالوں میں گندم حاصل کرو گے, اناج حاصل کرو گے, اس کو خوشوں ہی میں رہنے دینا, یعنی اس کی گہائی نہ کرنا اور تھریشنگ نہ کرنا, اس کے رہنے دینا اور سنبھال کے رکھنا اس کو اگلے, اس لیے کہ 7 سال قحط سالی کے ہوں گے, بارشیں نہیں ہوں گی, اس میں اس کو استعمال کرنا. پھر اگلے 7 سال کے بعد پھر بارشیں ہوں گی, پھر ایک نارمل روٹین جو ہے وہ آ جائے گی. یعنی جو آج طریقہ استعمال کیا جاتا ہے گرین کو محفوظ کرنے کا کہ اگر اس کو سٹے سے نہ نکالا جائے تو وہ محفوظ رہتا ہے قدرتی طور پہ. ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ تعبیر بتائی اس آگے اس ساقی نے, تو بادشاہ بڑا امپریس ہوا. اس نے کہا ہے اتنا ذہین آدمی, یہ سارے درباری تو ڈفر بیٹھے ہوئے میرے سامنے, تو اتنا ذہین آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے, اس کو میرے پاس لے کے آؤ. جب بادشاہ کا ایلچی اس کے پاس گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر ایک فرد جرم عائد کر کے مجھے جیل میں بند کیا گیا ہے. اگر میں مجرم ہوں تو مجھے جیل کاٹنے دو, اور اگر میں مجرم نہیں ہوں تو پہلے یہ بات پبلک کرو کہ میں مجرم نہیں ہوں, مجھ کو غلط جیب میں ڈالا گیا تھا. اس لیے کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کے آغاز سے پہلے بھی آپ صادق اور امین تھے. بالکل ٹھیک ہے. اب یوسف علیہ السلام پر الزام کیا تھا کہ انہیں اپنے آقا کے ساتھ خیانت کی ہے اس کی عدم موجودگی میں. تو اب یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی کلیریفیکیشن کرو پھر میں آؤں گا. ذرا بلاؤ نا ان ساری عورتوں کو جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے, اور ان سے پوچھو کیا ہوا تھا. تو سب عورتوں کو بھی بلا لیا گیا, اور زلیخا کو بھی بلا لیا گیا, اور ان سب سے بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا تھا اس وقت. تو سب عورتوں نے کہا کہ ما علمنا علیہ من سوء, ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس کوئی ایسی بات نہیں. اور اب وہ زلیخا جو ہے وہ بھی وہاں موجود تھی, وہ بھی بک پڑی کہ الان حسس الحق کو, اب حق تو کھل ہی گیا ہے, واقعی میں نے اسے خواہش کا اظہار کیا تھا, اور ساری کہانی اس نے بیان کر دی. اب یوسف علیہ السلام نے اس پر جو کامنٹ کیا ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ یہ سارا جو میں نے کیس ری اوپن کروایا ہے اس لیے نہیں کروایا کہ میں بڑا نیک ہوں, اس لیے کروایا ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ انی لم اخن ہو بالغیب, کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین, بے شک اللہ تعالیٰ خائنوں کو کبھی راہیاب نہیں کیا کرتا, ان کے کام کو انجام تک نہیں پہنچاتا. اور پھر فرمایا وما ابرئ نفسی, میں بھی اپنے نفس سے مبرا نہیں ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء, بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے, الا ما رحم ربی, سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے. ان ربی غفور الرحیم, یقیناً میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اب میٹنگ ہوئی بادشاہ کی یوسف علیہ السلام کے پاس ساتھ, اور
پھر بادشاہ نے کہا کہ پھر اس کا کوئی حل بھی بتاؤ نا، کیا کریں ہم. تو بادشاہ نے پھر یوسف علیہ السلام نے اس کو سجیسٹ کیا کہ آپ مجھے ذمہ داری دے دیں تو میں آپ کا یہ 7 سال کا قحط جو ہے اس کو مینیج کر کے دکھاؤں گا. سر یہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں کہ خود کہنا کہ مجھے یہ عہدہ، یوسف علیہ السلام نے خود ریکویسٹ کیا نا کہ مجھے یہ دے دیں، میں آپ کو یہ مینیج کر کے دکھا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، خود کسی عہدے کا مانگنا؟ نہ تو یہ حرام ہے، خود سروس کی آفر تھی نا. جی جی، بادشاہ کے قحط کو مینیج کرنے کی سروس کی آفر تھی، کوئی عہدے کی آفر نہیں تھی. یا اس وجہ سے بھی تھا کہ وہاں پہ کوئی اس کیلیبر کا بندہ نہیں تھا، کیونکہ پہلے بھی وہ ہینڈز اپ تھے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہا. تو پھر یوسف علیہ السلام نے پہلی دفعہ تاریخ میں راشننگ کا نظام متعارف کروایا. ٹھیک ہے نا، کہ آپ اوپن مارکیٹ میں غلہ نہ لے کے آئیں، جتنے گھر کے افراد ہیں ان کے کارڈ بنا دیں، اور پھر جیسے ہمارے یہاں وہ راشننگ کا نظام رہا ہے تو راشن کارڈ ہوتا تھا، آٹا بھی ملتا تھا، چینی بھی ملتی تھی، اور اس سے میری ہوش سے پہلے غالباً کو مسالے وغیرہ بھی ملتے رہے ہیں. تو یہ سارا کہ راشننگ کا نظام ہے، اس کے موجد حضرت یوسف علیہ السلام. اب اس میں کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ مختلف سینٹرز بنائے گئے ہوں گے کہ جن میں وہ غلہ جو تھا وہ تقسیم کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے جو سینٹر تھا جس میں مین سینٹر، اس میں وہ آئے، اور انہوں نے تو بچپن میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا. پھر جب انسان کسی کورٹ میں حاضر ہوتا ہے تو مؤدب ہوتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کرتے دیکھتا ہی نہیں. اور یوسف علیہ السلام اس وقت بچے تھے جب پھینکا تھا، اب بڑے ہو گئے تھے. تو یوسف کے بھائیوں نے تو نہیں پہچانا یوسف علیہ السلام کو، لیکن یوسف علیہ السلام نے جو ہی وہ داخل ہوئے پہچان لیا. اچھا، اب ان کا انٹرویو کیا کہ ہاں بھائی کتنے افراد ہیں آپ گھر کے؟ انہوں نے کہا جی ہم 11 بھائی ہیں، اور ایک ہماری والدہ اور ایک ہمارے والد ہیں. اور تم تو 10 ہو، 11واں کا. اچھا چلو اس دفعہ لے جاؤ، اگلی دفعہ وہ 11واں کو لے کے آؤ گے تو غلہ ملے گا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا. اور ساتھ ہی اپنے ملازموں سے کہا کہ یہ جو پیسے لے کے آئے ہیں غلے کی قیمت کے، یہ ان کے تھیلوں کے اندر ہی، ان کی بوریوں کے اندر ہی وہ رکھ دیں تاکہ یہ میرے احسان کو محسوس کریں اور واپس آئیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کو لے کے آؤ، اب وہ کسی اور سینٹر میں چلے جائیں. اب وہ احسان کس لیے کیا؟ لعلہم یرجعون، واپس ادھر ہی آئیں. بڑی زبردست بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب واپس جا کر انہوں نے جاتے ہی اپنے والد صاحب کو دروازے پر ہی کنوینس کرنا شروع کر دیا کہ اگلی دفعہ ہم اپنے بھائی کو لے کے جائیں گے، زیادہ غلہ لائیں گے. وہ ایسا قرآن مجید میں الفاظ جیسے وہ کورس گا رہے ہوں اور والد صاحب کو کنونس کر رہے ہوں. اور پھر جب اندر گئے، تھیلے کھولے تو اندر سے پیسے بھی نکل آئے. ان کے ابا جی اور کیا چاہیے ہمیں تو پونجی بھی لوٹا دی گئی ہے. یعنی وہ جو وہاں عزیز بیٹھا ہوا ہے، وزیر بیٹھا ہوا ہے، ہاؤ کائنڈ از ہی. اور اس نے تقاضا کیا ہے پلیز آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. اچھا، اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اچھا چلو لے جاؤ اس کو، پہلے تو یہ کہا کہ اچھا میں تم پر ٹرسٹ کروں جیسے میں نے یوسف کے سلسلے میں تم پر ٹرسٹ کیا تھا. اور پھر کہا کہ اچھا چلو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے، تمہیں نظر نہ لگ جائے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. یہ جس طرح نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ہے کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، کیا یہ تدبیر ہے، یہ تقدیر کو ٹالتی ہے اس طرح؟ ساتھ ہی انہوں نے خود بھی کہہ دیا نا انسانی فطرت ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا. لیکن اپنی تدبیر کر لو. وہ تدبیر انہوں نے کر لی. اچھا، اب یوں ہی یہ داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے بڑا نیچرل سا انداز ہے اس میں. خام خواہ لوگ جو ہیں وہ تکلف کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے نقاب کیا ہوا تھا، کوئی ضرورت نہیں اس کی. میں نے عرض کیا نا کہ انہوں نے تو بچپن میں ان کو کنویں میں پھینکا تھا، اور اپنے حساب سے وہ ختم ہو چکا تھا، ختم ہو چکے. اچھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ یوسف ہے. اور ادھر کیا ہوا کہ جب وہ انہیں پوچھا اچھا وہ دوبارہ 11واں بھائی جو ہے وہ لے کے آئے اس کو، تو انہوں نے یوں کر کے آگے کیا ہوگا پاس بٹھا لیا، اور بنیامین کو تو انہوں نے یوں ہاتھ ملا کے تو اس کو اپنے پاس بٹھا لیا. اور اس کے کان میں جب ذرا ان کی توجہ دوسری طرف کہہ دیا کہ گھبراؤ مت، میں یوسف ہوں تمہارا بھائی، اب دیکھی جا کی ہوں. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر ان سب کے جو تھیلے پیک کروا دیے، اور اپنے ملازموں سے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ جو
رائل میئر ہے اس پیمانہ، کو ہاں بنیامین کے تھیلے میں ڈال دو. انہوں نے تعمیل کی. اچھا اب یہ سب جب وہ تھیلے لے کر اپنے نکلنے لگے باہر تو پیچھے سے آواز لگائی یوسف علیہ السلام کے نمائندے نے, او قافلے والو تم چور ہو. اب ظاہر ہے نبیوں کی اولاد وہ جو حرکت کی تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ تو انہوں نے کی تھی, لیکن باہر بحثیت محیط تو یہ نیک لوگ تھے. تو مڑ کر کہنے لگے کیا چوری ہو گیا تمہارا؟ انہوں نے کہا جی وہ رائل میئر چوری ہو گیا ہے. کیا پھر انہوں نے کہا جو بھی وہ پروڈیوس کرے گا اس کو 1 اونٹ بھر غلہ جو ہے وہ زائد دیا جائے گا. اب تلاشی شروع کر دی. یہ بھی بڑی اسکیم بنائی یوسف علیہ السلام نے. یعنی اگر سب سے پہلے بنیامین کا تھیلا دیکھتے تو شک پڑتا کہ یہ کو تو فکس گیم ہے کوئی اور خود ہی ڈالا ہوا ہے. تو الٹی طرف سے گرنا شروع کیا اور ان کی تلاشی لینی شروع کی. اچھا ہوتا ہے نا کہ اگر 11 تھیلوں کی تلاشی لینی ہے تو 8 کے بعد تلاشی لینے والا بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں, بس ابھی خانہ پوری کر رہا ہوتا ہے. اور جو اصل بھائی ہیں وہ بھی خوش ہوں گے کہ نہیں نکلے نہیں ہوئے کچھ نہیں, بس ہم اب نکلے ہوئے. لیکن آخری تھیلے میں سے ایک دم نکال دیا اس نے. او اب انہوں نے کہا کہ بڑا بھائی جو تھا وہ کہنے لگا کہ جی میں تو بڑا پکا کمٹمنٹ دے کے آیا تھا ابا جی کو, لہٰذا آپ مجھے رکھ لیں اس کی جگہ پر اور اسے چھوڑ دیں. تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہم ظالم نہیں ہیں, ہم اسی کو پکڑیں گے جو مجرم ہے, تمہارا کیا قصور ہے اس میں. اس بڑے بھائی نے باہر نکل کے کہا بھائی میں تو ابا جی کو فیس نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے تم جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی. اچھا اب اس کے بعد وہ واپس گئے اور انہوں نے یہ کہا, اب ان کو شک تھا کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. سر یہی پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ایک جو ان کے دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, آپ نے وہ خود پیمانہ رکھوا کے ان کو وہاں روک لیا, لیکن اگلی آیت میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ کام میں نے سجایا اس کو. ہاں اصل میں کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مالک ہے اللہ. اب رب نے ان کے مالک نے حکم دیا ہے تو غلام کا کیا اختیار ہے کہ وہ اس میں کرے کہ میں نہیں کرتا. اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم سچائی اور دیانتداری کے بندے نہیں. اگر ہمارا مالک کہے, ہم کیوں دیانتداری کے پابند ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے مالک نے دیانتداری کا پابند کیا ہے. اور اگر ہمارا مالک ہی کہے کہ تم جھوٹ بولو یا چیٹنگ کرو تو ہم پر چیٹنگ فرض ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے نا, ذالک کدنا لیوسف, یوں ہم نے یوسف کو ترکیب سجھائی. اس لیے کہ بادشاہ کے قانون میں یوسف علیہ السلام چونکہ بادشاہ نہیں تھے, بہت بڑے وزیر تھے, بادشاہ تو وہی تھا, تو لہٰذا ہم نے یوسف کو ترکیب سجھائی اس لیے کہ بادشاہ کے قانون میں ایسا کوئی پروویژن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو ڈیٹین کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ چوری کرے. لیکن سر چوری میں بھی جو پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس کی کیا سزا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اگر بھائیوں نے بتایا ہے کہ ہمارا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا قانون تھا ان کا جو کہ ہمارے اس میں یہ ہے کہ جو چور ہوتا ہے اسی کو رکھ لیا جائے, تو یہ بھی ان کے منہ سے کہلوا لیا کیونکہ اپنے قانون میں تھا نہیں. بالکل سر ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جا کر یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, لیکن یعقوب علیہ السلام کو بھی سکون نہیں آیا. تو انہوں نے اس پر پھر آنسو بہانے شروع کر دیے, اور اب بینائی ان کی پہلے ہی یوسف علیہ السلام کی وجہ سے رو رو کر چلی گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آخر انہوں نے کہا کہ پترو یا بنی اذهبوا وتحسسوا من یوسف واخیہ, بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اس لیے کہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا کرتے ہیں. تو بیٹوں نے کہا بھائی چھوڑو ہن کھیڑا یوسف دا, تسی یوسف دے مگر اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے, ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال یوسف علیہ السلام نے وہ کہا. اب وہ اگلی دفعہ غلہ لینے کے لیے آئے, یہ بڑا دلچسپ سین ہے. اب وہ آ کر یوسف علیہ السلام سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت تھوڑے پیسے ہیں, پلیز آپ ہمیں غلہ پورا دے دیں اور یہ کھوٹے سکے ہی ہم سے قبول کر لیں. اب جب ترلے منتوں پر آ گئے تو یوسف علیہ السلام سے بھی پھر رہا نہیں گیا. یعنی عام آدمی ہو تو کہتا کہ ہونا ہے نا ڈکیچ. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 ہوا ہے؟ اب یوسف کا جب نام لیا تو ایک دم انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں سے پہچان لیا یوسف ہے. تو وہ پکار اٹھے, اوہ تم یوسف ہی تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. یوں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا. پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ
میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اور چہرہ یہ کرتا مصر سے چلا اور جانا اس نے فلسطین ہے، تو خوشبو آنی شروع ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ تم مجھے اگر پاگل نہ کہو تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بیٹے جو پیچھے موجود تھے انہوں نے کہا ابا جی چھڈو کھیڑا، یوسف دا پتہ نہیں مر مک گیا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اور وہی ہوا کہ جب وہ کرتا ڈالا گیا تو پھر ان کے جو چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب اپنے پورے خاندان کو لے کر یہاں آ جاؤ، یہاں آئے، پھر وہ اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، کہ سورج اور چاند وہ باپ اور ماں تھے اور وہ ستارے جو تھے وہ ان کے 11 بھائی تھے۔ پھر وہ ہوا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کنکلوڈ کیا۔ آخری جو سورۃ یوسف کے اندر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی رہنمائی ہے کہ آپ جس جد و جہد سے گزر رہے ہیں اور یہ جو دعوت آپ پہنچا رہے ہیں اس میں کیا کیا ہوگا، تو اس پر یہ صورت اپنے اختتام کو پہنچ۔ ڈاکٹر صاحب ایک صرف پوائنٹ اس میں بیچ میں رہ گیا کہ جب اب جس طرح آپ نے کہا ہے کہ مصر سے ان کی قمیض چلی ہے، خوشبو ان کو فلسطین میں آ گئی ہے، اب دیکھیں جب یہی بچہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام گم ہوئے ہیں اور قریب کنویں میں پڑے ہیں، خوشبو اس وقت تو خوشبو نہیں ہے، ہاں اس وقت خوشبو نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر یہ اللہ کی خاص ایک وہ تھی پلاننگ جس کو آپ کو بتانا تھا تو پھر بتا دیا۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، آپ کو تشریف لائے اور آپ نے یہ بہت زبردست قصہ ہمیں سمجھایا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے بہت ہی اہم پیغامات ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، حسد کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ان کی جو تقسیم ہے، ان پر ہمیں ہر صورت راضی رہنا چاہیے۔ ہم کوئی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والے کہ فلاں کو کیا دیا ہے اور فلاں کو کیا نہیں دیا، اور اگر اس سلسلے میں ہم کوئی بھی غلط تدبیر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ہی کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی ہی ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، بری تدبیر کرنے والے کا انجام بری تدبیر کرنے والے کے حق میں ہی برا ہے۔ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔